السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پریویس کلاسز میں ہم نے نیشن کے حوالے سے، آئیڈیالوجی کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے ایک لیکچر کی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ ان کی بدولت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان بنا ہوا ہے، ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بنا ہوا ہے، اس کے تاریخی پس منظر کو ہم بیان کرتے ہیں کہ آیا یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر کون علماء آیا ہے، یہاں پر کون سے صوفیہ کرام آئے جن کی بدولت ہمیں ایک اسلامک اسٹیٹ ملا. ہمیں یہ سوچ اجاگر گئی کہ آپ اپنے لیے ایک اسٹیبل، آپ اپنے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی پہچان بنائے جائے اور مسلمان ایک الگ وطن میں رہ جائے. تو اسی لیے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کا مختصر تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے مختصر تاریخ کو ہم بیان کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے بارے میں. یہاں پر تحریک پاکستان کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب یہاں پر محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے ہی ایشیا کے جو ممالک تھے، ایشیا میں جو لوگ رہتے تھے، ان کے عرب کے ساتھ بہتر تعلق تھا، بہتر ریلیشن تھا. لیکن جب یہاں پر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد ہوئی، جب محمد بن قاسم کی یہاں پر آمد ہوئی تو انہوں کی آمد سے یہاں پر عرب کے جو لوگ یہاں آتے تھے بزنس کے عرض سے، ان کی آمد زیادہ ہو گئی. جب محمد بن قاسم کی یہاں پر انٹری ہوئی تو سندھ کے علاقے پر وہ انٹر ہوا. ان محمد بن قاسم کے یہاں پر آنے کے بارے میں ہم ایک ڈیٹیل سے لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں لیں گے، لیکن یہاں پر میں ضرورت محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ لیکچر جو ہے ہمارا بہت زیادہ تاریخی پس منظر کے مختصر طور پر بیان کرنا ہے. تو اس لیے سب محمد بن قاسم یہاں پر انٹر ہوئی تو سندھ کے علاقے پر ان کی انٹری ہوئی. ان سندھ کے علاقے کو ہم ان کو تاریخ میں باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. باب الاسلام یعنی سندھ کا دروازہ، اسلام کا دروازہ. اور سندھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملتان کا علاقہ جو تھا وہاں پر اپنا ایک اسٹیبلر گورنمنٹ جو تھا، وہ ٹیمپریری گورنمنٹ جو تھا، وہاں سے سٹارٹ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک سسٹم کی جو بنیاد رکھی گئی وہ یہاں سے رکھی گئی ہے. انہوں نے باقاعدہ سندھ اور ملتان کے علاقے پر درسگاہیں، مساجد، یہ سب جو تھی وہ یہاں پر بنوائی اور یہاں پر ایک مسلم کمیونٹی کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں پر مسلمانوں کی ارتقاء ہوئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہندوستان کی طرف، تو شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے یہاں پر جو اسلام کی اشاعت شروع ہوئی، یہاں پر اسلام کی جو پرچار شروع ہوئی تو وہ محمود غزنوی نے رکھی. محمود غزنوی نے یہاں پر بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے لیے شمالی ہندوستان میں ایک مقام پیدا کیا گیا. اور جب یہاں پر مسلمانوں کی ارتقاء ہوئی تو اس کے بعد 1005 عیسوی میں شیخ اسماعیل بخاری، 1005 عیسوی میں شیخ اسماعیل بخاری یہاں تشریف لائے اور باقاعدہ ایک لہر بڑھائی گئی اور لاہور کا جو علاقہ تھا وہاں پر اسلام کی جو اشاعت تھی وہاں سے بھی سٹارٹ ہوا تھا. 1005 میں شیخ اسماعیل بخاری یہاں پر لاہور آئے اور ان کے بدولت سینکڑوں لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی حجویری بھی شامل تھا. حضرت علی حجویری ان کے ساتھ تھے جس کو داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے. ان دونوں نے لاہور کے علاقے پر باقاعدہ مسلمانوں کے لیے ایک محنت سٹارٹ کی اور ان کے بدولت بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کا ایک ارتقاء جو تھا وہ وہاں پر شروع ہوئی تھی. جب یہاں پر ان علماؤں کی بدولت سلاطین دینی کے دور میں، مطلب یہ کہ سلاطینی دور میں بہت سے علماؤں، بہت سے لوگوں نے اسلام کے دائرے میں انٹری کی اور بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے. مسلمان کے جو برصغیر میں جو لوگ تشریف لائے ان کے بدولت بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. مسلمانوں کو ایک راہ ہموار ہوئی
کہ اپنے لیے کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ ان میں مسلمان اپنا جو عبادت ہے وہ کھلے عام کر سکے، مسلمانوں کے لیے ایک راہ کھلوائی دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی نے اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین چشتی نے ان کے ساتھ ساتھ اجمیر کا جو علاقہ تھا، اجمیر کا جو علاقہ تھا ان کو انہوں نے اپنی جو ان کے جو ہم کیا کہتے ہیں اجمیر کے علاقے، ان کے جو مورد تھے، ان کے موردوں کی بدولت، خواجہ معین الدین چشتی کی بدولت انہوں نے اجمیر کا جو علاقہ تھا ان کو ایک مسلم کمیونٹی کا ایک سرگرم علاقہ بنایا اور بہت سے محنت کی اور بہت سے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت فرید الدین شکر گنج، ان نے جو پاک پتن کا علاقہ تھا ان کو اسلام کے دائرے میں، بہت سے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا تھا، بہت سے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں، تو پنجاب میں حضرت بہاؤالدین، پنجاب کا جو علاقہ تھا حضرت بہاؤالدین، ان کے بدولت پنجاب کے علاقے میں حضرت بہاؤالدین کے بدولت بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، بہت سے لوگوں نے اسلام کی جو طور طریقہ تھا ان کو اپنایا تھا۔ اور تحریک پاکستان، یہ جو ہم بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کے مختصر تاریخ کو ہم بیان کرتے ہیں کہ کس کس نے کن کن مقام پر اپنا جو کردار تھا انہوں نے ادا کیا اور پاکستان کو ایک سٹیٹ بنایا، ایک مسلم سٹیٹ کی کمیونٹی، ایک مسلم سٹیٹ کو بنانے میں اپنا کردار جو تھا وہ ادا کیا ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، یہ لوگ اسلام کے دائرے میں شامل ہوتے ہوئے یہاں پر ایک مسلم کمیونٹی ہوئی، تو ان کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو علاقہ تھا ان میں حضرت بلبل شاہ اور سید علی ہمدانی، حضرت بلبل شاہ اور ان کے ساتھ جو ان کا جو پارٹنر تھا اوشلا اور سید علی ہمدانی، ان دونوں نے کشمیر کا جو علاقہ تھا وہاں پر ان دونوں نے محنت کی، اسٹرگل کی اور لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے تھے انہوں نے ان کو تبلیغ کی اور بہت سے لوگوں کی اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ یہ جو سسٹم تھا یہ صرف اور صرف مسلم کا جو سسٹم، جو مسلم رولرز تھے جو صرف اور صرف اسلام کے فرزند تھے، انہوں نے یہاں پر اسلام کی پرچار کی۔ ان کے بعد ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کی بدولت یہ تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، جو جہاں پر مسلم تھے انہوں نے اسلام کے بارے میں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مسلمانوں کی ایک اور بنگال کے علاقے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شیخ جلال الدین، بنگال کا جو علاقہ تھا انہوں میں شیخ جلال الدین نے بہت زیادہ مین کردار ادا کیا۔ شیخ جلال الدین کے جو بنگال میں کون سا علاقہ بنگال میں آتا تھا تو انہوں نے وہاں پر بہت مین رول ادا کیا اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور ان کی بدولت جو پاکستان کی جو یہ جو سسٹم ہم نے بیان کی تاریخ میں، ان کو سلاطین کا دور کہا جاتا ہے۔ سلاطینی دور میں جب 1192 میں یہاں پر 1192 میں جب یہاں پر شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کا باقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں پر 1192 میں یہاں پر مسلمانوں کی شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1192 میں شمالی ہندوستان کے جو علاقہ تھا وہاں پر مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ جو دور تھا شہاب الدین محمد غوری کے دور میں، شہاب الدین محمد غوری، یہ شہاب الدین محمد غوری کے دور میں یہاں پر شمالی ہندوستان کے سائڈ پہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن 1206 جب ہم دیکھتے ہیں
1206 میں شہاب الدین محمد غوری کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات کے بعد یہاں پر ایک آور خاندان کی بنیاد رکھی گئی جن کو ہم کہتے ہیں شہاب الدین محمد غوری۔ شہاب الدین محمد غوری نے یہاں پر کیا رکھی گئی، یہاں پر شہاب الدین محمد غوری آئے، ان کی وفات بھی ہوئی تھی، تو شہاب الدین محمد غوری نے یہاں پر ایک قطب الدین ایبک آئے شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد، شہاب الدین خان 1206 میں یہاں پر ان کی وفات بھی ہوئی، شہاب الدین محمد غوری کی وفات ہوئی 1206 میں۔ ان کے وفات کے بعد یہاں پر 1206 میں جب ان کی وفات ہوئی تو یہاں پر قطب الدین ایبک آ کر یہاں پر انہوں نے خاندان علماء کی بنیاد رکھی۔ جب شہاب الدین محمد غوری کی وفات ہوئی تو یہاں پر قطب الدین ایبک آ کر یہاں پر کیا رکھی، خاندان علماء کی بنیاد رکھی، خاندان علماء کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر ایک مسلمانوں کی ایک ریاست بنی گئی۔ ان سسٹم کو، ان دور کو ہم کیا کہتے ہیں، ان دور کو ہم کہتے ہیں جو 1192 سے لے کے جو سسٹم تھا مسلمانوں کا، ان کو سلاطین کہا جاتا ہے، ہسٹری میں ان کو سلاطین کہا جاتا ہے۔ جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی، یاد رہیے یہاں پر میں ایک اہم بات کہوں کہ یہ مسلمانوں کا جو دور تھا یہ بہت زیادہ سنہری دور تھا، لیکن جب یہ مسلمانوں کا دور گزرتا رہا 18 سینچری میں، جب 17 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا جو سسٹم تھا یہ بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ جب یہ کمزور ہوتا چلا گیا تو ان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو سسٹم تھا وہ یہاں پر انوالو ہوا، اور یہاں پر کچھ علاقوں پر انہوں نے حکومت بھی جاری کی، اور ان کی سسٹم جو تھا وہ آگے ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جو علاقہ تھا ان کو فتح کرنے میں مصروف ہوتا رہا۔ اور جب آخری مغل حکمران تھا بہادر شاہ ظفر، ان کی حکومت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی رہی، اور باقی آخر میں 1857 میں انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کی، اور یہاں پر اپنا جو سسٹم تھا وہ یہاں پر ڈیولپ کی۔ یاد رہیے کہ جب مغل حکمرانوں کا جو 5 حکمران تھے وہ بہت زیادہ بہترین، قابل ذہین اور اچھے تھے، جن کی بدولت یہاں پر اچھا سسٹم چلتا جا رہا تھا۔ لیکن جب 17 سینچری ہوئی، جب 17 سینچری میں آئی تو ان کے بعد جو سسٹم تھا 1857 تک 18 سینچری تک ان کا جتنا بھی حکمران آئے ہوئے ہیں وہ ناقابل بھی تھے، ان کے بدولت یہاں پر وہ اپنی حکومت کو سنبھال نہیں کر سکتا تھا، تو ان کی بدولت 1857 میں یہاں پر ڈائریکٹ حکومت ہوئی، کیونکہ برٹش گورنمنٹ کی یہاں پر آئی، اور انہوں نے یہاں پر اپنا جو حکومت تھا ان کی بنیاد ڈالی، اور یہاں پر اپنا جو سسٹم تھا وہ باقاعدہ طور پر ڈیولپ کیا، اور اب تک انہوں نے کی جو ہم سسٹم فالو کر رہے ہیں، ابھی تک ہم ان کے سسٹم جو تھے وہ فالو کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔